السلام علیکم. السلام علیکم. میں کینساس یونیورسٹی سے آیا ہوں. مختصر یہ کہ میں ماں کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور اسلام نے زندگی کے مقصد کے بارے میں کیا کہا ہے. میرے خیال میں یہ موضوع بڑی اہمیت کا حامل ہے، خاص کر ان مسلمانوں کے لیے جو امریکہ میں رہتے ہیں، کیونکہ ہم اقلیت میں ہیں اور ہمارا مذہب یہاں نیا ہے، اور کئی لوگ اس بات میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے. اور میرا خیال ہے بنیادی سوال جس کا لوگ جواب چاہتے ہیں جب وہ پہلی دفعہ کسی دوسرے مذہب پر غور کرتے ہیں، یہ کہ اس مذہب کے نظریات کیا ہیں، مقصد حیات میں اس مذہب کا نظریہ کیا ہے، اور انسان کی دنیا میں موجودگی کا مقصد کیا ہے. ایک لادین کے نقطۂ نظر سے اس آغاز کے لیے مجھے 5 سے 10 منٹ کی گفتگو درکار ہے. آپ کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ میرا یقین ہے کہ کچھ چیزیں میرے لادین ہونے میں معاون ہیں، کیونکہ میں نے ایک عیسائی خاندان میں پرورش پائی. مجھے قرآن سے کیا تجربہ ہوا اور کس طرح اس نے میرے فہم کو بدل کے رکھ دیا. خیر، مجھے یہ کہتے ہوئے آغاز کرنے دیجئے کہ میری ماں نے میرے لادین ہونے میں کوئی کردار ادا نہیں کیا ہے. میری ماں حیران کن عورت تھی، ایک خوبصورت خاتون. وہ انتہا درجے کی عظیم عورت تھی. پڑوسی اس سے محبت کرتے تھے. اضافی وقت ہاسپٹل کو دیا کرتی تھی. وہ اس وارڈ میں کام کرتی جس میں قریب المرگ مریضوں کا علاج کیا جاتا تھا، اور جب میں رات گئے اس کو ہاسپٹل لینے کے لیے جاتا تو سب مریض یا ان میں سے کچھ میرے گرد جمع ہو جاتے اور کہتے کہ میری ماں بہت شاندار خاتون ہے. جب میری ماں کا انتقال ہوا، اس کا جنازہ چلا تو یکے بعد دیگرے لوگ میرے پاس آتے رہے اور میری ماں کی خوبیوں پر گفتگو کرتے رہے. وقتاً فوقتاً بھی لوگ میرے پاس آتے رہے اور یہی باتیں کرتے کہ جیفی، تمہاری ماں حقیقت میں ولی تھی. وہ انتہائی مذہبی خاتون تھی. وہ ایک عظیم ماں تھی، ایک عظیم استاد، ایک شریف خاتون. اس کو کبھی بد دعا نہیں ملی. اس نے کبھی مجھے بد دعا یا کلمہ نہیں دیا. کیا آپ کو علم ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی قسم کھائی ہو، یا کبھی کسی نے اس کے منہ سے گستاخانہ گفتگو سنی ہو، یا کسی کے بارے میں اس نے کوئی گستاخ جملہ کہا ہو؟ وہ سچی مذہبی خاتون ہونے کی شاندار مثال تھی، اور اس نے کبھی اس کا پرچار بھی نہیں کیا. یہ انتہائی آہستگی اور یقین کے ساتھ کہ آپ نے دیکھا کہ روز بروز اس کا ملاپ برتاؤ لوگوں کے ساتھ، جبکہ دوسری طرف میرا باپ جو کہ بہت ہی مشکل شخص تھا، کچھ عجیب وجوہات کی بنا پر اس کے اندر بہت غصہ تھا. میں نہیں جانتا اس نے یہ کہاں سے پایا تھا، مگر اس کے اندر یہ خوفناک پرتشدد رجحان موجود تھا جسے وہ ہر رات شراب نوشی سے دبانے کی کوشش کرتا، جبکہ میں نوشی اسے اور پرتشدد بنا دیتی. کیونکہ میرا باپ مشکل سے صرف 1-آدھا منٹ ہی ہنس سکتا تھا، وہ بھی اگلے ہی لمحے غصہ کی حالت میں چلا جاتا. اور آپ کو کبھی اس بات کا علم نہ ہوگا کہ کون سی چیز اسے اس حالت میں لے جائے. بس ایک بار وہ غصے میں آ جائے تو آپ خود ہی سمجھ جائیں کہ وہ گھر میں بیٹھے بٹھائے ہی جنگلی بن جاتا تھا. گھر میں تباہی آ جائے گی، وہ غصے میں آ جائے گا. ایسا بعض اوقات شراب کی زیادہ مقدار لینے سے ہوگا. جب اسے سوئے ہوئے کئی گھنٹے گزر جائیں، ایسا تقریباً ہر رات ہی ہوتا ہے. گھر میں میرے 4 بھائی اور بھی ہیں، اور میرا نمبر اس قطار میں چوتھا ہے. اور میرے بھائیوں نے اپنا بچپن خوف اور عدم تحفظ کی فضا میں گزارا ہے. لیکن ان سب میں وہ بری بات جو مجھے بتانی پڑ رہی ہے وہ یہ ہے کہ میں باقاعدگی سے اسے اپنی ماں کو تانے دیتے ہوئے، دھمکاتے ہوئے اور گالیاں دیتے ہوئے دیکھتا تھا. And it would happen day in, day in, day in, day out, night in, night out. And it was a never-ending nightmare. You see, it's really not so bad when you're the target of your father's violence. You might think it's bad when a child is the target of their father's violence, but it's really not all that bad. حملے کے وقت آپ کو اپنے بچاؤ کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا. جب وہ آپ پر گھونسے برسا رہا ہو، لاتے برسا رہا ہو، پورے گھر میں آپ کا پیچھا کر رہا ہو، جب وہ آپ کو دھمکا رہا ہو کہ اے برے لڑکے ٹھہر جا، میں تجھے زخمی کرنے لگا ہوں، تو آپ کو سوائے اس کے کچھ نہیں سوچتا کہ آپ وہاں سے فرار ہو جائیں. جب ایسی صورتحال ختم ہو جائے تو آپ اس کے نتائج اور نفسیاتی اثرات پر کسی اور چیز کے بارے میں مت سوچیں. جب یہ واقعہ رونما ہو چکا ہوتا ہے اور اس غضبناک حملے کی بابت آپ سے معافی بھی مانگ لی جاتی ہے، اور آپ بھی یہ ایسا ہی سوچتے ہیں کہ وہ مستحق ہے اگر یہ دوبارہ نہ ہو سکتا ہے آپ نے ماضی میں کچھ کیا ہو.
جس کے لیے آپ خود کو ہمیشہ کے لیے اس مورد الزام ٹھہرائیں، لیکن ایک انجانہ خوف، ایک دہشت آپ پر غالب آ جاتی ہے جب آپ اپنے والد کو اپنی والدہ کے پیچھے بھاگتا دیکھیں، کیونکہ آپ کی ماں ہی محبت کا الفت کا ذریعہ ہے، جسے آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ نے سب کچھ کھو دیا، لیکن اس خوف سے زیادہ یہ احساس جرم ہے جو کئی حوالوں سے آپ کو اپنے گھیرے میں لے Far لیتا ہے۔ worse than the fear is the guilt, and it comes over you from several directions. First of all, there's the guilt that comes at you. سب سے پہلے یہ احساس ندامت کہ وہ میرا باپ ہے، کیونکہ ہمیں والدین سے محبت، ان کے احترام کا درس دیا جاتا ہے۔ والدین کے لیے یہ فطری لگاؤ ہمارے لیے پیدائشی ہے، لیکن جب آپ کچھ عجیب ہوتا دیکھتے ہیں، جیسا کہ ہمارے گھر میں ہر روز ہوتا ہے، اور راتوں کو بھی آپ کے اندر غصہ پلتا ہے جو آپ کو مخالف سمت میں دھکیل دیتا ہے، اور یقیناً ایک احساس ندامت جنم لیتا ہے کہ شاید رات جو کچھ ہوا اس کی وجہ آپ ہیں۔ ہو سکتا ہے اس دوران جو کچھ آپ نے کہا یا کیا اس کے لیے آپ خود کو ذمہ دار ہی سمجھیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا باپ اپنے اور آپ کی ماں کے مابین ہونے والی گفتگو میں آپ کی مداخلت کو ناپسند کرتا ہو۔ اب غصے میں کمی آ رہی ہے، لیکن آپ کا احساس جرم بدترین شکل اختیار کر رہا ہے، اس بات سے کہ آپ نے اپنے باپ کو روکنے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ جب وہ آپ کی ماں کو مار رہا تھا، غصے ہو رہا تھا، تو آپ نے اپنی آپ کو اپنے بستر میں چھپا لیا اور کمبل میں کانپتے رہے۔ یہ بھی ممکن ہے آپ نے چلاتے ہوئے سرہانے اپنے سر کے اوپر رکھ لیے ہوں، اور کسی ایسے ہی واقعے میں آپ نے اپنی عزت، اپنے تحفظ کا خیال کیا ہو۔ بڑی وضاحت سے آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے، آپ کو اپنی کمزوری، اپنی بے شرمی، اپنی بے بسی، اپنی بے کسی کا احساس ہوتا ہے، اور آپ خود کو بہت ہی بزدل محسوس کرتے ہیں۔ آپ کے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے، نہ صرف اس شخص کے خلاف جسے آپ اپنا باپ کہتے ہیں، بلکہ خود اپنے لیے۔ Not only for the man that you call father, but for yourself as well. It is a terrible, terrible thing to make a young boy choose between his mother and himself. کسی چھوٹے لڑکے کے لیے یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے کہ اسے اپنے باپ اور اپنی ماں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے۔ یہ بڑی غیر منصفانہ بات ہے۔ یہ انتہائی دلچسپ موضوع ہے۔ جب میں بہت چھوٹا بچہ تھا تو میں دن کو خواب دیکھا کرتا تھا جس میں میں خود کو بغیر باپ کے محسوس کرتا۔ میں صرف تشدد کو ختم کرنا چاہتا تھا اور چاہتا تھا کہ اس سے مزید خوف زدہ نہ ہوا جائے۔ میں ڈراؤنے خوابوں کا مارا ہوا تھا جن سے فرار کی کوئی صورت نہ تھی۔ میں ہمیشہ خدا سے بار بار یہی دعا کرتا کہ میرے باپ کو ہماری زندگیوں سے علیحدہ کر دے، مگر وہ ہمیشہ وہیں پایا جاتا۔ To remove my father from our lives, but he was always there, and very soon I began to wonder if God really was. مجھے جلد ہی یہ سوچ کر حیرت ہونے لگی کہ کیا خدا واقعی موجود ہے۔ یہ بات میری سمجھ میں نہ آتی تھی کہ آخر خدا نے میری ماں کو یہ عمر بھر کی لمبی سزا کیوں دی تھی۔ میں بہت چھوٹا تھا، یہ سمجھ نہیں سکتا تھا کہ خدا ہر شب کیوں معصوم بچوں کو ان کے بستروں پر کانپنے دیتا ہے، اس خوف سے کہ پتہ نہیں کل وہ اپنی ماں کو دیکھ بھی سکیں گے یا نہیں۔ میں اپنی کم عمری کی وجہ سے یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ آخر خدا نے میرے باپ کی رسی کیوں دراز کر رکھی ہے۔ اس کی تمام تر خوفناکیوں کے باوجود میں نے اپنی زندگی میں خوف و دہشت کے سوا کبھی کچھ نہ دیکھا تھا۔ بس میرے لیے خدا کی موجودگی کے بارے میں سوال اٹھانا بہت آسان تھا۔ میرا خیال ہے کہ 60 یا 70 کی دہائیوں میں پھیلی بے چینی کی بات کرنی چاہیے جب میں ٹین ایجر تھا۔ Only reinforced my skepticism. جب جان رابرٹ ایف کینڈی کا قتل ہوا اور جب لوتھر کنگ کو گولی مار دی گئی اور اسی وقت وائس پریزیڈنٹ اگینو کو اس کے آفس سے معزول کیا گیا، اور اس کے فوری بعد ریچرڈ نکسن کو جب نسلی فسادات گلیوں میں پھیل گئے تھے اور میرے شہر میں گروہی لڑائیاں جاری تھیں جن میں کچھ لڑائیوں میں میں خود بھی شامل تھا، اور جب میں نے ویتنام میں عجیب بے حسی سے لوگوں کا قتل دیکھا جس نے مجھے اسی سبق کی یاد دلائی جو میں پہلے ہی پڑھ چکا تھا، اور بہت جلد میں نے کہنا شروع کیا، کیوں خدا ایسا کیوں بنایا ہے؟ اس نے کیوں نہ ہمیں پہل ہی جنت میں ڈال دیا اور ہمیں مصیبتوں سے چھٹکارا کیوں نہ دیا؟ اس نے بے جا تشدد کو کیوں روا رہنے دیا ان لوگوں کے ساتھ جن کے پاس اس سے نمٹنے کو کچھ نہ تھا؟ یہ حالت
ان کی خود کی پیدا کردہ نہ تھی؟ اس نے ہمیں فرشتہ بنا کر جنت میں کیوں نہ ڈالے رکھا؟ حالانکہ مجھے تو ہمیشہ یہی پڑھایا گیا تھا کہ وہ ایسا کر سکتا تھا۔ Why didn't he just make us angels and pop us into heaven if he could make us angels, which I was always taught he could? آخر اس نے کیوں ہمیں گناہ پر مائل ہونے والا بنایا؟ کیوں نہ اس نے گناہ سے بچنے والا بنایا فرشتوں کی طرح؟ میں نے سوچا کیا یہی بہترین دنیا ہے جسے وہ بنا سکا؟ یہ وہ مکمل جہان ہے جسے خدا ہمارے وجود کے لیے، ہمارے آغاز کے لیے بنا سکا۔ میں اسے ماپ نہیں پایا۔ خیر، کسی بھی حالت میں جب میں 16 سال کی عمر کا ہوا تو میں ملحد ہو گیا، اور میں اسی وقت ایک کیتھولک اسکول بھی جاتا تھا جس نے مجھے پہلی جماعت سے ملحد قرار دے دیا تھا۔ وہاں میرے اور پادری کے درمیان سوال جواب ہوئے جس میں نے خدا کے بارے میں گفتگو کی، زندگی کے مقصد کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ قصہ مختصر، جب میں 28 سال کا ہوا تو میرے کچھ دوستوں نے مجھے قرآن مجید کا نسخہ دیا۔ ایک رات میں ڈائمنڈ ہائٹس میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں اس وقت یونیورسٹی آف سان فرانسسکو کے لیے کام کرتا تھا۔ میری رہائش ڈائمنڈ ہائٹس میں تھی۔ میں نے وہ تحفہ جو میرے دوستوں نے مجھے دیا تھا اٹھایا اور پڑھنا شروع کر دیا، اور میں پہلی آیت پر پہنچا۔ خیر، میں نے پہلا صفحہ پڑھا، پھر دوسرا، تب بڑی تیزی سے دوسری سورت جو کہ 37 آیات پر مشتمل تھی دیکھی، جس میں قصہ آدم درج تھا، اور جو مجھے تسلیم کرنا پڑا۔ میں نے جلدی سے تمام قصہ پڑھ ڈالا، جو تقریباً 9 یا 10 آیات تھیں۔ پہلے مرد اور پہلی عورت کی کہانی، جس کے بارے میں کچھ حقائق میں پہلے سے جانتا تھا۔ میں نے انہیں قبول کیا، لیکن میں نے دیکھا کہ کچھ غلط ہے۔ یہ مجھ پر ظاہر تھا کہ یہ کتاب کس نے لکھی ہے۔ میں اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی مجھے مسلمانوں کے بارے میں کچھ علم تھا۔ قرآن کسی نے بھی لکھا ہو، مجھے اس کہانی کی صحیح سمجھ نہیں۔ کچھ اس کی تفصیل نے مجھے الجھا دیا، اور یوں میں کہانی کا اصل مطلب نہ پا سکا۔ لیکن میں نے اسے ایک بار پڑھ لیا، اور جب میں نے اسے دوبارہ پڑھنا شروع کیا تو غور کیا کہ اس کتاب کے مصنف نے اس میں کیا نقطہ اٹھایا ہے۔ تب میں اسے تیسری مرتبہ پڑھ ڈالا، اور پھر چوتھی بار، اور تب میں نے محسوس کیا کہ اس میں کچھ عجیب ہے۔ تب میں نے اسے بہت غور سے پڑھا۔ اب یہ واضح تھی، کیونکہ اب اس کہانی میں مصنف نے ایک اور نقطہ پیش کیا تھا۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ کیا تھا، لیکن اس کے ہر لفظ میں معنی کا جہان آباد تھا۔ میرے خیال میں مصنف اب حسن کا ایک عظیم معیار متعارف کرواتے ہوئے دکھائی دیتا تھا، اور اب میں آپ کو اس تجربے کی روشنی میں حصہ دار بنانا چاہوں گا جو مجھے یکدم ہوا تھا۔ So I came to the 30th verse of the second surah, Surah Al-Baqarah, and it began like this. It said, "Behold, your Lord said to the angels." جس کا آغاز کچھ یوں ہوتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے جواباً کہا کیا تو زمین پر اس کو مقرر کرنے والے ہو جو بدعنوانی اور خون ریزی پھیلائے گا؟ جبکہ ہم تیری حمد بیان کرتے ہیں اور تیری تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ اور خدا نے جواب دیا یقیناً جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یہی وہ آیت تھی جس نے میری توجہ اپنی طرف مبذول کروائی، اور اسی آیت کی وجہ سے میں اسے بار بار پڑھنے پر مجبور ہوا۔ Again and again and again. Because listen to the way it begins. Behold, your Lord said to the سنو، angels. جو راستہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں اپنا نائب مقرر کرنے والا ہوں، اپنا خلیفہ جو زمین پر میرے نمائندے کے طور پر کام کرے گا۔ میرے خیال میں ایسا نہیں ہے۔ ایسا کیوں کر ممکن ہے؟ آپ کو کسی مثبت کردار کی انجام دہی کے لیے زمین پر نائب نہیں مقرر کرنا، نہ کسی منتخب دفتر کو چلانے کے لیے، بلکہ آپ نے بندے کو اس کے گناہوں کی سزا دینے کے لیے زمین پر بھیجا ہے۔ میں جانتا تھا کہ مصنف اس نقطے پر بات نہیں کرے گا۔ Well, we celebrate your praises and glorify you? I looked at it again. I couldn't believe the question. لیکن یہاں تو ایک اور حیران کن سطر موجود ہے۔ جب ہم اگلی سطر پر پہنچتے ہیں جس میں فرشتے کہتے ہیں کہ تو زمین پر اس کو نائب مقرر کرے گا جو بدعنوانی خون ریزی کا باعث ہوگا، جبکہ ہم تمہاری حمد و ثنا کرتے ہیں۔ میں نے اس لائن پر نظر ڈالی اور کہا بالکل یہی میرا سوال ہے۔ تو نے یہ مخلوق کیوں خلق کی؟ ظاہر ہے کہ کسی مثبت کردار کے لیے ہی کی ہوگی، لیکن یہ تو غلط کاریوں کا موجب بننے کی بھی اہل ہے، اور اس نے تو زمین پر غلط کام کیے اور بہت خون بھی بہایا۔
تو تو نے یہ پرتشدد مخلوق کیوں پیدا کی جب تو فرشتے بنا ہی چکا تھا؟ اس طرح فرشتے خدا کے مذہب کی تاریخ کا انتہائی بنیادی سوال کر رہے ہیں۔ انسان کو کیوں پیدا کیا غلط کاری میں جس کی مثال نہیں؟ یہ مخلوق جو خدا کی بھی باغی ہوگی، اس سے بڑے گناہ سرزد ہوں گے، قتل و غارت کرے گی، ایسی کہ زمین پر کوئی دوسری مخلوق نہیں کر سکتی۔ ذرا غور کیجیے، یہ سوال کہاں پوچھا گیا؟ یہ سوال جنت میں اٹھایا گیا تھا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہا جاتا کہ تو انہیں فرشتے ہی کیوں نہ بنا لیتا تاکہ جنت میں ہمارے ساتھ رہیں، تو ان انسانوں کو زمین پر کیوں بھیجتے ہو؟ اس طرح تو یہ تم سے فاصلے پر رہیں گے جہاں انسان اپنے مجرمانہ رجحانات سے کام کر سکے، تم سے دور کسی حد تک خود مختار اور ہر کام کرنے میں آزاد۔ جب تم نے انہیں صرف فرشتے بنایا اور انہیں جنت میں رہنے دیا اپنی مرضی کے تابع، And make them perfectly submissive to your will. I looked at that question and said, that's my question. حالانکہ قصہ آدم میں میرا ذکر تو کسی بھی آیت میں نہیں۔ یہ مصنف ہی تھا جو چاہتا تھا کہ جس نے یہ سوال اٹھایا تھا تاکہ مجھے تکلیف ہو، مجھے غصہ آئے، انسان کو کیوں خلق کیا گیا؟ تباہی مچانے والی شدت پسند مخلوق، جبکہ تم اسے فرشتہ بنا سکتے تھے۔ Exactly the right question to humiliate me, to provoke me, to anger me. Why create man, this most destructive and violent creature, when you could make them angels? And then look at the answer. And اور he پھر said, اس جواب کو دیکھیے، truly I know. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یقیناً جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بالفاظ دیگر میں ہم کہیں گے مجھے اس بات کا علم ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں اسے پڑھتا ہوں اور کیا کہتا ہوں۔ لہٰذا میں اگلی آیت کی طرف بڑھتا ہوں۔ اس بار قرآن نے میرے اس سوال کو رد نہیں کیا۔ کیا اب اس نے تھوڑا سا جواب دینا شروع کر دیا ہے؟ اگلی آیت میں آدم کو تعلیم دی جاتی ہے۔ خدا نے آدم کو بہت چیزوں کے نام سکھائے، تب انہیں فرشتوں کے روبرو پیش کیا اور فرمایا مجھے ان کا نام بتاؤ۔ اگر تم سچے ہو تو یہ آیت واضح طور پر پچھلی آیت کا حوالہ دیتی ہے۔ ذرا غور کریں، جہاں تک میرا پس منظر ہے مجھے یاد ہے کہ آدم نے چیزوں کے نام بتائے، لیکن ان کا تعلق کسی فلسفیانہ سوال سے نہیں تھا۔ غور کریں، اللہ نے آدم کو اشیاء کے ناموں کا علم سکھایا، لیکن میں پہلی آیت ہی سے محسوس کرتا ہوں کہ اگر غور سے پڑھا جائے تو یہ تمثیلوں اور مطالب سے پر ہے، اور اس نے آدم کو چیزوں کے نام پڑھا دیے۔ یہاں ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ آدم ہی وہ مخلوق نہیں جس کو چیزوں کے نام یاد تھے، اور کون ہے جسے زبان کا تحفہ عطا ہو رہا ہے، لیکن وہ ایک سیکھنے والی مخلوق ہے اور خدا اسے سکھا رہا ہے۔ اب اسی آیت سے یہ واضح ہو جاتا ہے۔ He is a learning creature. He is taught. And what is he taught? What is one of the great intellectual gifts اگلی ہی he's آیت given? ہے کہ سب سے ابتدائی چیز جس پر قرآن یہاں زور دینے جا رہا ہے وہ ہے انسان کی عقل۔ انسان ایک سیکھنے والی مخلوق ہے، اسے سکھایا جاتا ہے۔ فرشتوں کے سوال کے جواب میں سب سے عظیم تحائف میں سے ایک تحفہ زبان دانی ہے۔ نہ صرف زبان ہی سے نسل انسانی سیکھ لیتی ہے، بلکہ اس نے اشیاء کا علم اپنے تجربات کی روشنی میں سیکھا، بلکہ انسان نے دوسرے لوگوں کے تجربات سے بھی سیکھا، زبان و مکان میں جو اس سے سینکڑوں ہزاروں میل کے فاصلے پر تھے۔ اسی طرح ہمارے علم میں اضافہ ہوا، ہر آنے والی نسل نے اپنی سے پچھلی نسل سے سیکھا۔ میں بھی اس مصنف سے سیکھ رہا ہوں۔ میں اس دنیا کے دیگر اطراف کا علم اب پڑھتا ہوں جو اب سے 2000 سال پہلے موجود تھیں، اور اسی طرح ہم ایک دوسرے کے مشترکہ علم میں اضافہ کرتے ہیں، جیسا کہ بعد ازاں قرآن میں آیا ہے۔ For he taught man the use of the pen, and through it taught him what he otherwise could not قرآن know. بار بار حصول علم پر زور دیتا ہے، جیسا کہ ایک آیت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا ایک ادنا شے سے۔ اسے پڑھیے۔ خدا قرآن کے قاری کو احکامات دیتا ہے، تمہارا پروردگار نہایت مہربان ہے۔ خدا اتنا مہربان کیوں ہے؟ کون سا بڑا انعام ہے جس سے اس نے تمہیں نوازا ہے؟ کیونکہ اس نے انسان کو لکھنا سکھایا اور اسے وہ سب کچھ سکھایا جو وہ نہ سیکھ سکتا تھا۔ اور بار بار قرآن انسان کو کہتا ہے کہ وہ اپنی اس استعداد کو استعمال میں لائے اور اس کی ذہنی صلاحیت کی قسم کھاتا ہے۔
کیونکہ اس کا صحیح استعمال حق کی طرف اس کی رہنمائی میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ اور اس نے آدم کو اشیاء کے ناموں کا علم سکھایا اور تب انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ ٹھیک ہے، تمہیں اس پر اعتراض ہے، یہ بات بھی درست ہے۔ تمہارا اس مخلوق کے بارے میں ایسا سوال فطری ہے۔ یہ انسانی مخلوق ہے، سیکھنے والی مخلوق، جسے خدا بہت ہی علمی انعامات سے نوازا ہے۔ یہاں میں بہت سی چیزیں تمہارے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، مجھے ان کے نام بتاؤ۔ اگر انسان کے بارے میں تمہارا نظریہ درست ہے تو اب اگلی آیت میں فرشتے کیا کہتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں پاک ہے تیری ذات، ہمیں اس کے سوا کچھ علم نہیں جو تو نے ہمیں سکھایا۔ سچ میں یہ تم ہی ہو جو جان رہے ہو عقل کو۔ انہوں نے کہا یہ عقلی آزمائش جو ہمیں درپیش ہے ہمارے فہم سے بالا تر ہے۔ خدا نے اصرار کیا ہمیں علم نہیں، اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، عقل درکار ہے جو ان میں نہیں۔ اس کے برعکس یہ تم انسان ہو جو باشعور ہو۔ اگلی آیت میں ہم پڑھتے ہیں اللہ نے آدم کو حکم دیا کہ وہ ان اشیاء کے نام فرشتوں کو بتائے، اور آدم نے اشیاء کے نام فرشتوں کو بتا دیے۔ ذرا غور کیجئے، ایسا کرنا اس کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ انسان میں یہ وضاحتی اہلیت موجود ہے۔ آدم نے ان کو کتنی چیزوں کے نام بتائے؟ یہ اس کی اہلیت ہے کہ اس نے چیزوں کو دیکھ کر ان کو نام دے دیے۔ کب کسی نے انہیں نام بتائے؟ اس نے کہا میں نے تمہیں نہیں بتایا، جنت اور زمین کا علم الغیب میں جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کیا کرتے ہو اور چھپا لیا کرتے ہو۔ اب فرشتوں کے سوال کی طرف واپس آتے ہیں۔ And that's clearly the point of these verses. Even though I felt that the author didn't quite, it was as if I realized that he didn't misunderstand the story. یہاں کچھ ہے جس پر آپ کی نظر نہیں پڑتی، جس پر آپ نے غور نہیں کیا۔ جو نقطہ اس آیت میں ہے، یہاں میں محسوس کرتا ہوں کہ اسے اس کہانی کی غلط طور پر سمجھ آئی ہے۔ دراصل وہ تاریخ انسانی کی ایک عظیم کہانی پر غور کر رہا تھا تاکہ اس میں چھپے اصل پیغام کی روح کو پا لے۔ اور خدا نے کہا کیا میں نے تمہیں نہیں بتایا کہ میں غیب جانتا ہوں، جنت کا اور زمین کا، اور میں جانتا ہوں کہ تم نے کیا ظاہر کیا اور کیا چھپا رہے ہو۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہ کیا میں نے تمہیں نہیں بتایا کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور پھر یوں فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں خبر نہیں دی تھی کہ تم کیا ظاہر کر چکے ہو اور کیا چھپایا ہے۔ اب اس نقطہ پر ذرا غور کیجئے کہ کیا ہمارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ انہوں نے کیا ظاہر کیا اور کیا انہوں نے چھپا لیا؟ میں نے 1 منٹ کے لیے اس بارے میں سوچا اور کہا یہ واضح ہے۔ خیر، بس انہوں نے انسان کے گندے منفی رجحانات کو ظاہر کیا، لیکن یہ سوال کہ کیا پوشیدہ رکھا گیا؟ آپ کو جو کرنا پڑتا ہے اس کے بارے میں ذرا سوچئے۔ ایک انسان، ہاں اس نے برائی کی، ہاں وہ غلط بھی کر سکتا ہے، ہاں اس نے برائی کو جنم دیا، لیکن انسان اس کے برعکس بھی تو کر سکتا ہے۔ اگر انسانوں نے برائیاں کی ہیں تو شاندار نیکیاں بھی انسان ہی سے سرزد ہو سکیں۔ وہ انتہائی وحشت کا انتخاب کر سکتا ہے تو اس نے وہیں دوسروں کے لیے رحم کا مظاہرہ بھی کیا۔ انسان اپنے لیے عظیم سچائیوں کا انتخاب بھی کر سکتا ہے، اور وہ انتہائی بدصورت بھی واقع ہوا ہے، وہیں وہ بے حد حسین بھی ثابت ہوا ہے۔ تو جہاں تک میری زندگی کا سوال ہے تو اس کی مثال فرشتوں جیسی ہے جنہوں نے تصویر کا صرف ایک ہی رخ دیکھا تھا۔ پہلی بار جب میں نے پہلی آیت پڑھی، آپ یقین کریں یا نہ کریں، یہ تو میرے لیے چشم وا کرنے والی ثابت ہوئی۔ میں نے ہمیشہ انسانوں میں پائی جانے والی بری صلاحیتوں کی بات کی ہے۔ جب میں نے وہ آیت پڑھی تو محسوس کیا کہ سب سے عظیم مثال میرے لیے میری ماں کی تھی۔ مجھے لگا کہ میں اندھا ہو گیا ہوں جو فطرت انسانی کا صرف ایک رخ دیکھتا ہوں۔ So we go on to the next verse. And behold, we said to the angels, bow down to Adam, and they bowed down. غور کرو، میں نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، اور انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس شیطان ہے، آگ کی بنی مخلوق ہے۔ شیطان نے انکار کیا اور مرتد ہوا، اور ان میں سے ہو گیا جو ایمان کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ دلچسپ بیان۔ غور کرو، میں نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، اور انہوں نے آدم کو سجدہ کر دیا۔ سجدہ 2 چیزوں کی علامت ہے۔ ایک سجدہ کرنا اعلیٰ ہونے یا صلاحیتی عظمت کی دلیل ہے، اور ایک ادنا،
ایک آلہ کے اعتراف میں اس کے آگے جھک جائے، سجدے کا یہ مطلب بھی ممکن ہو سکا ہے کہ عزت و احترام کے طور پر بھی کسی مخلوق کو سجدہ کیا جائے۔ یقیناً قرآن کہتا ہے کہ سب مخلوق خدا کے آگے جھکتی ہیں، لیکن اس آیت میں صرف اسی کا اشارہ ہے، جبکہ باقی ماندہ قرآن اس کی وضاحت کرتا ہے کہ فرشتہ صفت مخلوق انسانی ترقی کے لیے خدمات انجام دے گی۔ بعد میں ہم پر یہ بات بھی واضح ہوگی کہ شیطانی مخلوق بھی انسانیت کی فلاح کے لیے ہی کام کرے گی۔ نیک اور بد قوتیں دونوں انسان کی فلاح کے لیے کام کریں گی، کیونکہ قوت بد انسان کو تشدد پر ابارے گی، وہیں دوسری قوت اسے مخالف سمت میں لے جانے کی کوشش کرے گی۔ اس طرح انسانی مخلوق ایک اخلاقی مخلوق بن جائے گی، اور وہ ایسے اخلاقی فیصلے کرے گی جن سے انسان روحانی و اخلاقی طور پر ترقی کرے گا، جو اسے ابدی زندگی میں لے جانے کا باعث ہوگا۔ انسانی نفس کو اچھائی اور برائی کے انتخاب میں مکمل آزادی ہے، اور یہ انتخاب اور آزمائش زندگی میں بار بار آئیں گے، خواہ انسان ترقی کی طرف گامزن ہو یا تنزلی کی طرف۔ یہ آزمائشیں اس کے ساتھ رہیں گی تاکہ روحانی ارتقاء میں اس کی مدد کر سکیں، لیکن نیک و بد میں تمیز کرنا ہماری اپنی پسند ہے۔ غور کریں کہ ابلیس نے آدم کو سجدہ کیوں نہ کیا؟ اس نے انکار کر دیا، کیوں؟ یہاں وہ مغرور ہو گیا تھا۔ ہم نے اکثر یہ سنا ہے کہ برائی کا راستہ کیا ہے، اور مغرب میں یہ سب پیسے کا لالچ وغیرہ ہے۔ یہاں قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ تمام تر برائیوں کی جڑ صرف نفسانی خواہشیں ہی نہیں، نہ صرف پیسہ ہے، نہ ہی ہمیشہ لالچ، برائی کا قلب تکبر بھی ہے۔ میں نے آیت پر نظر ڈالی اور کہا ٹھیک ہے، میرا مطلب ہے کہ اس نے فرشتے کیوں بنائے ہوں گے؟ صرف اس لیے کہ انسان اپنے رجحان مثبت ثابت میں رہیں۔ لیکن اس قصے میں تو نے شیطان کا کردار کیوں متعارف کرایا؟ یہ کون سا کردار ادا کرنے والا ہے؟ اور پھر ایک منٹ کے لیے آپ ذرا اس بارے میں سوچئے، اور آپ کہتے ہیں ہاں، قصہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ایک طرف تو ایک شاندار رجحانات جو ایک سمت سے در آتے ہیں، جبکہ دوسرے ہی لمحے دوسری طرف سے شیطانی خیالات آ دمکتے ہیں۔ On the other hand, we have these satanic urgings coming from another direction. In other words, the Quran is telling us that man is not only a learning creature, but he's a moral. دوسرے لفظوں میں قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ انسان نہ صرف سیکھنے والی مخلوق ہے بلکہ روحانی بھی ہے۔ اسے غلط اور صحیح کی پہچان ہے، اس لیے خدا انہیں ذہن انسانی میں ڈال دیتا ہے۔ انسان نہ صرف ایک عقل مند مخلوق ہے بلکہ اخلاقی بھی ہے۔ بس ہم نے دیکھا کہ انسان نہ صرف سیکھنے والی مخلوق ہے بلکہ حسن اخلاق کا نمونہ بھی ہے۔ دوسری ہی آیت میں قرآن کہتا ہے، روح سے جو ہم میں بولتی ہے، جو ہمارے اندر سانس لیتی ہے، اس کی فنا، اس کی بقا، یہ خدا کا ما فی الضمیر ہے۔ اس نے ہمیں بنایا ہے۔ ان دونوں کے زیر اثر اور بعد ازاں آیت ہمیں بتاتی ہے کہ کامیاب وہی ہوں گے جو حق پر ہوں گے۔ جس نے اپنے ذاتی ارتقاء کو چوٹ پہنچائی وہ نہیں۔ بس نسل انسانی نہ صرف عقل مند ہے بلکہ اخلاقی بھی۔ اور ہم نے کہا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں قیام کریں، جو چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ مصنف پھر وہی کہانی دہرانے جا رہا ہے جس نے مجھے الجھا دیا تھا۔ وہی انسان، وہی اس کو گناہوں پر سزا ملنا۔ پھر میں نے سوچا ہو سکتا ہے کہ کوئی اچھا آئیڈیا ہو، لیکن اس بار بھی یہ کہانی روایتی ہی نکلی۔ ہو سکتا ہے کہ خدا یہ فیصلہ ہی نہ کر پایا ہو کہ اس نے اس کہانی میں کیا کرنا ہے، سوائے ان دو چیزوں کے جو اس آیت میں ہیں۔ تقریباً ہر آیت میں میں نے یہ پڑھا ہے۔ میں نے دیکھا کہ قرآن میں یہ قصہ چیزوں پر غور نہیں کرتا، کیونکہ یہ کہتا ہے کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہائش اختیار کرو اور جو چاہو کھاؤ، لیکن اس شجر کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ میرا مطلب ہے خدا کا مقصد صرف ان کو اس درخت کا پھل کھانے سے دمکانا نہیں ہو سکتا، یا یہ کہ وہ اس درخت کے بارے میں متفکر ہوں کہ آدم و حوا اسے کھا لیں گے۔ درخت نہ کھایا جانا کوئی معنی نہیں رکھتا، اصل بات اس کے قریب جانے سے روکنا ہے، جس کے قریب جا کر انسان ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ بعد ازاں شیطان انہیں بہکاتا ہے کہ اس درخت کا پھل کھانے سے ابدی زندگی حاصل ہوتی ہے، ورنہ اس درخت میں کوئی خاص بات نہ تھی۔ آپ اس روایت سے واقف ہیں کہ خدا کا اس شجر کے قریب جانے سے روکنا کہ اسے ایک فرشتہ جلتی ہوئی تلوار کے ساتھ اس درخت کی حفاظت پر مامور کرنا پڑتا۔ بس انسان اس سے آگے نہیں جاتا،
میں اس کی تحقیر نہیں کر رہا، میں صرف قصوں کے فرق پر بات کر رہا ہوں جنہیں بڑے سلیقے سے سنایا گیا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس درخت کی حفاظت نہیں کرنی پڑتی، کیونکہ اگر وہ اس درخت سے کچھ کھا پی لیتے ہیں تو ہماری طرح خدا بن جاتے ہیں، کیونکہ یہ انسان تو پہلے ہی بڑی باغیانہ فطرت کا مالک ہے۔ کیا آپ تصور کرتے ہیں کہ اگر وہ اس درخت سے کھا لیتا تو کیا ہوتا؟ اوہ، اسے اس کے قریب بھی نہ پھٹکنے دو۔ لیکن خدا نے صرف یہ کہا کہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، صرف انسان کو تنبیہ کر رہا ہے کہ اگر تم یہ کرو گے تو گناہ کرو گے۔ یہی اس آیت کی نزاکت ہے۔ اگلی آیت، شیطان نے انہیں جنت سے نکلوا دیا اور انہیں اس حالت میں پہنچا دیا جس میں وہ نہ تھے۔ ہم نے کہا نکل جاؤ اس کینے کے ساتھ جو تم میں ہے، زمین پر تمہارے لیے قرار ہے اور تفریح ایک وقت مقررہ تک۔ انہوں نے کیا کہا؟ میرا مطلب ہے اب میں غیظ و غضب، تشدد اور حسد کی توقع کرتا ہوں، اور اس نے میری توقع کے مطابق اس شجر کا ممنوعہ پھل کھایا جہاں غصہ اور تشدد ہے۔ اب میں تمہیں سزا دے رہا ہوں، زمین پر چلے جاؤ اور وہاں تمہیں مصیبتیں اٹھانا ہوں گی، جوتے چٹکنا ہوں گے، کام کرنا ہوں گے، اور وہاں تمہیں مرنا ہوگا سزا کے طور پر۔ کہاں ہے تمہاری عورت؟ وہ بھی مصیبتیں جھیلنے جا رہی ہے، اور تم بھی، اور تم جیسی کئی دوسریاں ماہواری کا درد برداشت کریں گی، اور خون، بچوں کی چیخ و پکار جو دنیا میں آئیں گے، محض چیخنا، سب سے بڑھ کر شدید تکلیفیں۔ آدمی تم پر حکومت کرے گا تمہاری کم عقلی اور کم تری کی وجہ سے۔ تمہاری عورت اور شیطان نے تمہیں بہکایا ہے جس پر تم یہ گناہ کر بیٹھے۔ خیر، میرا کام اس پر روشنی ڈالنا نہیں ہے۔ غور کیجئے کہ یہاں خدا کیا کہتا ہے۔ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں قیام کریں اور جو چاہے کھائیں، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ شیطان نے انہیں جنت سے نکلوا دیا اور اس حالت میں لے گیا جس میں وہ پہلے نہ تھے۔ ہم نے کہا کہ اپنی دشمنی کو لے کر دونوں نکل جاؤ، زمین پر تمہارے لیے وقت مقررہ تک قرار اور تفریح ہے۔ یہاں آپ کچھ بھول رہے ہیں۔ اگر آپ اس بات پر غور کریں کہ زمین پر قیام جو ایک مقررہ مدت سے مشروط ہے، یہ خدا کے الفاظ نہیں ہیں، جو حقیقتاً بہت اپسٹ ہے۔ جب آپ پہلی بار یہ آیات پڑھتے ہیں، بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں، لیکن آپ جب ان آیات کو پہلی مرتبہ پڑھتے ہیں تو یہ آپ کی توجہ اپنی طرف کھینچتی ہیں، لیکن شیطان ان کے اخراج کا باعث بنا، اور مجھے یاد ہے کہ ان الفاظ کو اپنے ذہن سے جھٹک نہیں پایا۔ شیطان ان کے اخراج کا سبب ہوا۔ اخراج کا مطلب محض لمحوں پر مبنی ہے۔ گرنے کا مطلب یا خطا کا مطلب چند لمحوں کے لیے توجہ کا کھو دینا ہے، لیکن یہ انسانیت کا بدترین گناہ بن گیا، جس کی وجہ سے آج ہم سب یہاں پر ہیں۔ ہم سب کیوں مصیبت میں ہیں؟ ہمیں موت کا تجربہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ سب اس غلطی کا نتیجہ ہے۔ آخر انہوں نے کوئی قتل تو نہیں کیا تھا، نہ ہی ڈاکہ ڈالا تھا یا زنا یا کسی پر حملہ آور ہوئے تھے، بس ایک جوڑا پھلوں کا ہی تو کھایا تھا۔ انسانی تاریخ میں یہ کوئی عظیم گناہ نہیں ہے جس پر خدا نے انہیں اپنی اس حالت سے بے دخل کر دیا جس میں وہ تھے۔ چلیے واپس چلتے ہیں جہاں ہم تھے، یا یوں کہیے کہ خدا نے آدم کو زمین پر اپنا خلیفہ بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں اس نے اس کی تیاری کر رکھی تھی کہ کہاں وہ عقلی ترقی کرے گا، کہاں اسے اخلاقی مخلوق کے طور پر ترقی میسر آئے گی۔ جب خدا حتمی طور پر اسے زمین پر بھیجتا ہے، کیا اشارہ دیتا ہے؟ یہ انسانی تاریخ کا بدترین عمل نہیں ہے، کسی لحاظ سے بھی یہ ادنا ہے، لیکن اس سے لگتا ہے کہ انسانیت اپنی مرضی پر عمل کرنے کے لیے تیار ہے، جو اس کا اختیار اسے خدا نے دیا ہے۔ ہو سکتا ہے خدا صحیح ہو، خدا ناراض ہو جاتا ہے اگلی آیت میں۔ بس اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں جس میں آدم کو اپنے پروردگار سے یہ الفاظ موصول ہوتے ہیں، اور اس کا خدا اسے معاف کر دیتا ہے، اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ وہی ایک ہے جو معاف کر دیتا ہے، توبہ قبول کر لیتا ہے، نہایت مہربان۔ And that seems to be the only real significance of it. But I thought maybe I'm getting this wrong. اللہ اس وجہ سے غصے میں نہیں آیا کہ کیا ہوا ہے۔ خدا نے نسل انسانی کو اس کے لیے تیار کیا کہ وہ اپنی مرضی سے کام لے، اور جو کچھ ہونے والا ہے یہ سب تیاری اصل میں انسانوں کے زمینی سفر کی تھی۔
اگر مجھے پہلے کسی بات پر شبہ تھا تو میرے لیے اس آیت کو پڑھنے کے بعد ختم ہو گیا۔ یہ انتہا کی تسلی دینے والی اور مشفقانہ تھی۔ رحم کا سلوک کیا گیا کہ انسان زمین کو جاتا ہے، وہ خوف زدہ تھا، وہ ایک غیر مانوس آب و ہوا میں ہے، اور خدا کیا کرتا ہے؟ وہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ عربی میں خدا ایسے ہی انسانوں سے مہربان ہے جیسے ایک باپ اپنے بچے سے، ایک بچہ جسے اپنے والدین کے ساتھ اور آدم کو اپنے پروردگار کی طرف سے جو الفاظ ملتے ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں؟ شفقت کے، امید بھرے الفاظ، ایسے الفاظ جو اسے بتاتے ہیں کہ مت ڈرو۔ اور اگلی آیت میں ہم ان الفاظ کو دیکھتے ہیں جو مزید آدم کو سنائی دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں تم سب نکل جاؤ جنت سے، تم دونوں، دہراتے ہوئے، بس وہ جانتے ہیں یہاں سزا نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نکل جاؤ اس جگہ سے جس کا نام جنت ہے۔ جب کبھی کوئی مجھ سے رہنمائی چاہتا ہے اور وہ جو میری رہنمائی قبول کرتا ہے، ان کو کوئی خوف نہیں، نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے۔ یہ ایک جذباتی تصویر ہے، یہ جوڑا ہے، یہ جوان جوڑا ہے۔ آپ جانتے ہیں جو یہاں موجود ہے، خوف زدہ، شرمایا ہوا، خدا انہیں علیحدہ کر دیتا ہے اور ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ ڈرو مت اور نہ ہی غمزدہ ہو۔ مجھے علم ہے کہ یہ تمہارے لیے مشکل ہے، لیکن تمہیں اس کے لیے تیار کیا جا چکا ہے۔ یہ سب تمہاری نشو و نما کے لیے ضروری ہے، لیکن ایمان سلامت رکھنا، میرے احکامات بجا لانا، میرے ساتھ سچے رہنا، میں تمہارے ساتھ سچا رہوں گا، میں تمہاری رہنمائی فرماؤں گا، تمہاری مدد کروں گا، اور تمہیں جس چیز کی ضرورت ہوگی تمہیں عطا کروں گا، صرف میرے احکام کی پابندی کرنا۔ تو تم پر کوئی خوف ہے نہ تم غمزدہ ہو۔ میں متاثر ہوا، میں نے سوچا یہ مصنف جسے میں نہیں جانتا بہت ذہین ہے، کیونکہ یہ قصہ بہت واضح ہے لیکن بالکل نئے مطالب دیتا ہے، اور یہ کچھ چیزیں جن پر زور دیتا ہے انسانی سوالوں میں جن کے بارے میں میں نے کبھی سوچا بھی نہیں۔ دراصل میرے خیال میں یہ ایسی چیزیں ہیں جو خدا کے وجود کے خلاف ہیں۔ Equation that I would never have normally thought of. Actually, I thought these sort of things argued against the existence of God. Here, the author was using them to say, یہاں look at مصنف these انہیں یہ کہنے کے لیے استعمال کر رہا ہے، دیکھیے کہ یہ مقصد حیات میں ایک اہم رول ادا کرتے ہیں۔ انسانی عقل، نسل انسانی عقل رکھتی ہے اور فرشتوں کے سوالوں کے جواب دیتی ہے۔ یہ ایک اخلاقی مخلوق ہے جو نیک و بد دونوں قوتوں کے تابع ہے، جن کے درمیان انہیں بار بار فرق کرنا پڑتا ہے۔ تمام زندگی جس کے بارے میں قرآن آزادانہ گفتگو کرتا ہے اور اس کا انحصار اسی پر ہے، وہ پسند پر زور دیتے ہیں، کیونکہ انسان پسند کی مخلوق ہے۔ بلکہ ان مصیبتوں پر بھی زور دیا گیا ہے۔ مصیبت کیا ہی عمدہ تحریر ہے۔ اکثر مصیبت پر زور دیا جاتا ہے۔ انسان زمین پر مصیبت کا سامنا کرنے جا رہا ہے۔ یہ وہ ابتدائی چیزیں ہیں جن کا ذکر یہ قصہ کرتا ہے۔ بدعنوانی کا پھیلاؤ، خون ریزی، قتل و غارت گری، دکھ جھیلنا، ہاں ان تین چیزوں کا ذکر کہانی میں ہے کہ ان سے گزر کر انسان زمین پر ترقی کے مدارج طے کرے گا۔ ہماری ترقی انہی تین چیزوں پر مضمر ہے۔ کیا قرآن واقعی عقلیت پر زور دیتا ہے؟ کیا یہ واقعی انسانی ترقی کے لیے ضروری ہے؟ کیا اسے ہمارے ہر مقصد کا تجربہ ہے؟ تو اس کا جواب یقیناً ہاں میں ہے۔ قرآن پڑھو جو قاری کو نصیحت کرتا ہے، کیونکہ خدا نے انسان کو قلم کا استعمال سکھایا ہے اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جنہیں وہ نہیں جان سکتا تھا۔ زندگی، فطرت، تاریخ قرآن میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں اور سبق ہیں۔ ایسے 21 بیانات ہیں میرے خیال میں قرآن بار بار ذکر کرتا ہے تاکہ چیزوں کی وضاحت ہو سکے۔ میرے خیال میں قرآن کے قاری کو ریاضی کی انتہائی بصیرت ہے۔ آپ اس فطری ریاضی دان کو جانتے ہیں۔ جب میں قرآن پڑھ رہا تھا تو میں نے تصور کیا جو اسے ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بالواسطہ اور بلا واسطہ انسانیت کی تعلیم دیتا ہے، لیکن بعض اوقات اچانک ہمیں ان ہدایات کی خبر نہیں رہتی، تب وہ کئی مختلف طریقوں سے ہماری آزمائش کرتا ہے۔ یقیناً میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن خود خدا کی لکھی ہوئی کتاب ہے
خیالات کی آمد کے لیے تکرار ضروری ہے، جس کا جائزہ لیا جانا چاہیے کہ عربی میں علم کا لفظ 854 بار متن میں استعمال ہوا ہے، اپنی کئی شکلوں کے ساتھ، جو زیادہ تر استعمال ہونے والے الفاظ میں سے ہے۔ لہٰذا قرآن روحانی تلاش کے سفر میں عقل پر بہت زور دیتا ہے اور مرضی یا پسند پر بھی انتہائی اصرار کرتا ہے، لیکن یہاں یہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ دین پر جبر نہیں، سیدھا راستہ واضح اور غلطی سے پاک ہے۔ آپ کو اختیار کرنے کے لیے اپنی مرضی کے استعمال کی آزادی ہے، اور یہی آپشن آپ کے پاس صحیح اور غلط کے استعمال میں بھی ہے۔ کیا خدا کی یہی منشا تھی کہ وہ آپ کی رہنمائی فرمائے؟ میں ایسا کیوں نہ سوچوں؟ اس نے محض ہماری رہنمائی کیوں کی اور ہمیں یہ اختیار کیوں دیا کہ ہم اپنی مرضی کا راستہ چنیں؟ قرآن مجھے مسلسل ابھارتا ہے جب میں اس کا مطالعہ کرتا ہوں۔ اللہ اپنے ماننے والوں اور کافروں میں فرق نہیں کرتا، پوری انسانیت کی رہنمائی فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں اسے نہیں جانتا، میں سوچتا ہوں کہ تم نے پوری انسانیت کو کیوں نہیں بتایا کہ صاحب ایمان کا وجود بھی اسی کی مرضی سے ہے، ہر روح اس سے رہنمائی حاصل کرتی ہے۔ تم نے ہمیں اپنی مرضی کا اختیار کیوں دیا؟ ایسے ہی کیوں نہ بنایا؟ ہم نیکی ہی کرتے ہیں، برائی کرنے ہی نہیں پاتے۔ کیا خدا نے اپنی مرضی سے ہمیں ایک جیسا ہی پیدا کیا ہے؟ ہماری فطرت ایک دوسرے کی فطرت سے مشابہ ہے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ یہ اس کے منصوبے کا حصہ نہیں تھا، بصارت خدا کا دین ہے۔ اللہ قرآن میں بار بار فرماتا ہے کہ تمہیں انتخاب کا اختیار ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں اسے ایک ایمان رکھنے والے کی طرح پڑھ رہا تھا، جو مجھے مسلسل یاد دہانی کرواتی کہ جیف، یہ تمہاری اپنی پسند ہے، اس میں کوئی جبر نہیں ہے، یہ تم پر منحصر ہے، غالباً تم عقل کا استعمال صحیح نہیں کر رہے۔ یہاں قدرے سختی سے سوچو۔ چلیں چند اور اقدامات کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھو جس پر قرآن مضبوطی سے اصرار کرتا ہے کہ پسند ترقی میں بنیادی رول ادا کرتی ہے۔ تکلیف کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ میں جانتا ہوں تم اس کو بہت بڑا پاتے ہو، اور یہ اہم سوال ہے۔ مصیبت کے باب میں قرآن نے کیا کہا؟ آپ جانتے ہو ہر مذہب کا مصیبت سے نپٹنے کا طریقہ مختلف ہے۔ یہاں کچھ ہے آپ بچ سکتے ہیں، کچھ مذاہب غلط کاریوں سے بچنے پر زور دیتے ہیں، یا تدبر و تربیت سے آپ اس کا حصہ ہو سکتے ہیں۔ کچھ مذاہب اسے ابتدائی سزا کے طور پر لیتے ہیں، اور کچھ نتیجتاً قدیم مذہب کے طور پر لیتے ہیں، اور کچھ اسے کئی خداؤں کے اختیار کا نتیجہ سمجھتے ہیں، جو ایک دوسرے کے خلاف کام کرتے ہوئے نسل انسانی سے کھیلتے ہیں۔ مختلف مذاہب کا ان سے نمٹنے کا اپنا طریقہ ہے، لیکن یہ سب کے سب ہی اسے اچھی نظر سے نہیں دیکھتے۔ آئیں دیکھتے ہیں قرآن کو اس کے بارے میں کیا کہنا پڑتا ہے۔ کچھ سے پرہیز کرتے ہوئے، کچھ سے بچتے ہوئے قرآن اس کے خلاف بات کرے گا جس کا آپ تجربہ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ اس زندگی میں مبتلا ہو جائیں گے، اور یہ آپ کی ترقی اور نشو و نما میں ایک اہم کردار ادا کرے گا۔ آپ کیا بننے جا رہے ہیں؟ اس صحیفے نے اسی کی بات نہیں کی جس کا آپ تجربہ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کو اس سے ملنا چاہیے، اس کے ذریعے زندگی کی جد و جہد کرنی ہے، کیونکہ زندگی اسی کا نام ہے۔ اس کے مطابق یہ جہاد ہے۔ It should be a jihad. Yeah, right? But that's what it says. Jihad means struggle. When the Quran بارہا اس says کا jihad, ذکر کرتا ہے تو جہاد سے اس کی مراد لڑائی کرنا نہیں ہوتی۔ عربی میں لڑائی جھگڑے کے لیے قتال کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں حتیٰ کہ مکی صورتوں میں آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں کو لمبا عرصہ اپنا دفاع کرنا پڑا۔ ان کے نجات دہندہ نے انہیں بتایا کہ تمہیں خدا کی راہ میں مجاہدہ کرنا پڑے گا۔ خدا کی راہ میں مجاہدہ، قرآن کہتا ہے ایک آیت میں ہے کہ زندگی مجاہدہ ہے۔ یقیناً ہم تمہیں آزمائیں گے، خوف دلا کر یا بھوکا رکھ کر یا کسی دنیاوی نعمت یا پھر زندگی یا محنت کے پھل کے چھن جانے سے، لیکن وہ خوشخبری سناتا ہے جو ان مصیبتوں میں صبر کریں، انہیں جو مشکل پڑنے پر کہتے ہیں کہ یقیناً ہم تو خدا کی مخلوق ہیں، وہی ہمارا مالک ہے اور ہم اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ میرے خیال میں ایسا کرنے سے آپ فائدے میں رہتے ہیں۔ that this could benefit them. It was a remarkable
statement. یہاں ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے، کیا آپ ان مصیبتوں کو جھیلے بغیر جنت میں داخل ہو جائیں گے جو تم سے پہلے لوگوں نے برداشت کی؟ اگلی ہی آیت میں قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ نیک لوگ تھے جنہوں نے کڑی مصیبتیں برداشت کی۔ ہم سے پہلوں نے بڑی تلخیاں جھیلی، ان پر غربت و افلاس کی مصیبت آئی، بیماریوں میں مبتلا کیے گئے جنہوں نے انہیں ہلا کر رکھ دیا، یہاں تک کہ وہ اور پیغمبر خود کہہ اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یہی نیک لوگ تھے۔ خدا کی مدد کب آئے گی؟ یقیناً اللہ کی مدد نزدیک ہے، آپ کی زندگی میں آپ ضرور آزمائے جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے ہم مشکلیں جھیلنے والے ہیں، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہم تنگ دستی اور آسودگی دونوں میں تمہیں آزماتے ہیں، تم مصیبتیں جھیلنے والے ہو، زمین پر جنت نہیں ہے، یہاں کی آب و ہوا سختی کی آب و ہوا ہے، ایسی فضا جہاں تم رہو گے، جد و جہد کرو گے، جہاں تمہیں یہ مجاہدہ کرنا ہوگا، اور یہی مجاہدہ تو بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ اے ابن آدم، تم اپنے پروردگار کی طرف سے سختیاں جھیلتے ہو، تم سختیاں برداشت کرتے ہو، تمہیں اس کی ضرورت ہے، اور ہاں تم اس سے ملو گے۔ ہم نے انسان کو سختیاں اور برداشت کرنے کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ میرے خیال میں بھی خدا نے انسان کو مصیبتوں کے لیے ہی پیدا کیا۔ کیا تم نے ہمارے لیے مصیبتیں ہی پیدا کی ہیں؟ کیا خدا ایسا سوچتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی طاقت نہیں ہے؟ بعض اوقات لوگ سوچتے ہیں کہ ہمیں اسی قدر اذیت دینے والا خدا نہیں ہو سکتا۔ کچھ لوگ دنیاوی دولت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں دیکھنے والا کوئی نہیں؟ کیا ہم نے اسے دیکھنے کے لیے دو آنکھیں نہیں دی، زبان اور دو ہونٹ؟ کیا وہ گفتگو کرے، گفتگو سے سیکھ کر؟ کیا وہ ارد گرد کے حالات گفتگو کے ذریعے نہیں بتا سکتا؟ کیا میں نے دو واضح طور پر نظر آنے والے راستوں کی طرف اس کی رہنمائی نہیں کی؟ لیکن وہ ان راستوں کی چڑھائی چڑھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ یہ چڑھائی کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جس کی طرف تمہیں رجوع کرنا چاہیے، اس چڑھائی کو چڑھنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ صرف ایک غلام آزاد کرنا ہوگا، یا بھوکے کو کھانا کھلانا ہوگا، قریبی یتیم کی پرورش اور کسی غریب خاک میں لتھڑی عورت کی مدد کرنا پڑے گی جبکہ وہ اہل ایمان میں سے ہو، کسی کو صبر کی تلقین کرے، آپسی رحم کی تلقین۔ آپ اہل ایمان نہیں ہو سکتے جب تک آپ مشکل چڑھائی نہیں چڑھتے۔ قرآن ہمیں یہ چڑھائی چڑھنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ چڑھائی آخر ہے کیا؟ مصیبت میں اپنے بھائی کی مدد کو پہنچنا، غریبوں کو کھانا کھلانا، کسی غریب کی مدد کرنا جب وہ آسودہ خاک ہو۔ پوری دنیا میں کئی لوگ ہیں جن کی ایسی حالت ہے، اور ہم صرف خبروں میں انہیں ایسے دیکھتے ہیں جیسے کوئی تفریح ہو، لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ کچھ تو ہے جس میں آپ کو ملوث ہونا ہے، کوئی ایسا راستہ ہے جس پر آپ کو چلنا چاہیے، پھر اس چڑھائی کو کامیاب زندگی کا زینہ قرار دیتا ہے۔ اس انسانی ڈرامے میں قرآن اس اجزاء پر زور دیتا ہے، لیکن جب میں نے انہیں پڑھا تو مجھے نہیں لگا کہ یہ تینوں اکٹھے فٹ نہیں ہوتے ہیں۔ خدا انہیں کیوں پسند کرتا ہے؟ کیوں ہمیں اس کا تجربہ کرنا پڑے گا؟ آخر ان کا مقصد کیا ہے؟ صرف ہمیں جنت سے نوازا؟ ایک اور چیز جس پر قرآن اس سے قبل زور دے چکا ہے وہ ہے کہ ہمیں زمین پر بھیجا گیا ہے تاکہ ہم پھیلیں پھولیں۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے مجھے 4 سے 5 آیات کا حوالہ دینا ہوگا، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ تھک چکے ہیں۔ It says, Our Lord, and raise up in their midst a messenger from among them, who shall recite unto them your signs, and that shall teach them the book and the wisdom. ہمارا پروردگار فرماتا ہے کہ میں نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں میری آیات پڑھ کر سناتا ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے تاکہ یہ ترقی کریں۔ ہمیں اس کتاب سے حکمت و دانائی سیکھنی ہے اور خاص علم جو ہماری ترقی کا باعث بنے۔ اور میں نے تمہیں میں سے تم پر ایک رسول بنایا جو تمہیں میری آیات پڑھ کر سناتا ہے تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یقیناً خدا ایمان والوں پر مہربان ہے۔ یہ 30 سورت میں ہے جب اس نے انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجا تاکہ انہیں خدا کی نشانیاں بتائے تاکہ وہ فلاح پا سکیں۔ یہ وہی ہے جس نے تم سے پہلے لوگوں کی فلاح کے لیے بھی نبی بھیجے، ان کی فلاح کے لیے۔ یہ وہ امتیازی حوالہ جات ہیں، صرف 2، اور حالانکہ کئی اور حوالے بھی موجود ہیں۔
اور روح جو سانس لیتی ہے جسے فنا نہیں، اور جو خدا کا ضمیر ہے حقیقت میں وہی کامیاب ہے جس نے اسے زندہ رکھا، جس نے اس کو دبایا وہ ناکام ہوا۔ اور تب سورۃ اللیل میں اللہ فرماتا ہے جس نے اپنا مال اللہ کی راہ میں دیا وہ کامیاب ہوا۔ تو اصل مقصد تو کسی حد تک کامیابی ہی ہوا۔ جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور فرائض کی ادائیگی اللہ کے لیے کی اور تقوی اختیار کیا اور الحسنہ پر ایمان لایا، ہم اس کے لیے فلاح کا راستہ آسان بنا دیں گے۔ تو مقصد تو پھر ہماری بہبود ہی ٹھہرا۔ ابھی ہم ترقی کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، ہمیں نت نئے تجربات کا سلسلہ جاری ہے۔ ہماری تخلیق یوں ہی نہیں ہوئی۔ جب ہم اس دنیا میں آئے تو یوں ہماری تخلیق کا ایک مرحلہ عمل میں ہوا تھا، جیسے رحم مادر میں ہماری نشو و نما ایک مرحلہ تھی۔ ہماری تخلیق کا جسمانی تخلیق میں ہمارا ضروری مرحلہ، یہ مرحلہ لازمی ہے۔ ہماری شخصیت کی تکمیل سے لے کر ہمارے انسان بننے تک یہ ایک ضروری مرحلہ ہے کہ ہم ابدی زندگی کے لیے اگلے جہان یہاں سے کیا لے کر جا رہے ہیں۔ یہ مرحلہ رحم مادر میں ابتدائی طور پر ہماری جسمانی تخلیق کا تھا۔ یہ مرحلہ شخصیت کی تکمیل ہو سکتا ہے۔ آپ کو لگے گا کہ میں قرآن کے ساتھ اپنی سوچ کی بھی نمائندگی کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے۔ یہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ واقعی زندگی کا کچھ مقصد ہے، تو اس مراد یہ نہیں۔ زندگی کا ایک حقیقی مقصد ہے۔ میں ایک آیت کا حوالہ دوں گا جو مجھے کچھ مزید مطالعے پر مجبور کرے گی، اور در حقیقت ہم نے 7 جنتیں بنائی ہیں، ایک کے بعد دوسری، اور ہم ان میں پائی جانے والی مخلوق سے بے خبر نہیں ہیں۔ خدا نے یہ دنیا محض تفریح کے مقصد سے نہیں بنائی۔ آپ کو پتہ ہے انسانوں کی تخلیق کا کوئی مقصد ہے؟ 44ویں آیت میں ہے کہ خدا آسمانوں اور زمین نے جو کچھ ان میں موجود ہے سب کا مالک ہے۔ اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے تو یہ سب کچھ کسی کے تحت پیدا کیے گئے ہیں۔ قرآن خدا کو ماننے والوں اور الحادیوں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ایک طرف ایمان والے ہیں تو دوسری طرف کافر۔ ظاہری طور پر تو خدا نے ہمیں ایمان لانے والا بنانے کے لیے ہی تخلیق کیا ہے، لہٰذا میں مطالعہ کرنے کی کوشش کروں گا قرآن ایمان والوں کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ یہ فطری امر ہے کہ دیکھا جائے کہ خدا ہمیں کیا بنانا چاہتا ہے۔ قرآن جن اجزاء پر عمل پیرا ہونے کا حکم دیتا ہے تو میرے خیال میں یہ ابلاغ کا فطری طریقہ ہوگا۔ میرا خیال ہے آپ اتفاق کریں گے۔ تو قرآن کس طرح ایمان والوں کو بیان کر رہا ہے؟ آخر وہ کیا حتمی شے ہے جسے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ وہ کیا پانا چاہتے ہیں؟ اور جب آپ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انہیں اس زندگی میں اپنے ایمان کے بدلے کیا ملے گا، اور اپنی اگلی زندگی میں تو وہ اور بھی فائدے میں رہیں گے جہاں ان کا خدا سے محبت کا رشتہ ہوگا۔ وہ محبت کے ساتھ خدا سے جا ملیں گے اور خدا محبت سے ان کے ساتھ ملے گا۔ اور قرآن میں خدا کی رحم دلی، معافی، مہربانی اور نوازشیں اور تمام چیزیں جن کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا تعلق خدا سے ہے اور جو سب انسانوں کے لیے ہے، لیکن جب قرآن خدا کی محبت کی بات کرتا ہے تو ہم اسے خدا کی محبت ہی گردانتے ہیں، لیکن جب قرآن خدا کی محبت کی بات کرے تو اسے خاص اہمیت حاصل ہو جاتی ہے۔ ایک خاص محبت جو ایک رشتے کے طور پر سامنے آتی ہے، 2 افراد کے درمیان ایک رشتہ جس کے بغیر ہم خدا سے رابطہ نہیں کر سکتے، اور ہمیں اس کی تمام تر نوازشیں، رحم، عفو، مہربانی اور اس کے انعامات حاصل نہیں ہو سکتے۔ اور اگر ہم خدا کے ساتھ اس محبت کے رشتے میں منسلک نہ ہوں تو ہم ان تمام تر نوازشات کو ٹھکرا دیتے ہیں، لیکن خدا تو ہم پر ہمیشہ اپنی نوازشات لٹانے کو تیار ہے۔ جب تک ہم خدا کے احکامات کی طرف رجوع نہیں کرتے، خدا کے ساتھ ہمارا محبت کا رشتہ پھل پھول نہیں سکتا۔ اور قرآن کہتا ہے ایمان والوں کو تو اس رشتہ محبت کا تجربہ ہوتا ضرور ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ خدا سب پر یکساں مہربان ہے، لیکن انہیں بھی خدا سے محبت کرنی چاہیے، لیکن ایمان والے تو خدا سے سچے دل سے محبت کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو
تو مجھ پر عمل کرو، خدا بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطائیں معاف کرے گا۔ خدا معاف کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ آپ پورے کا پورا قرآن پڑھ لیں، خدا وقتاً فوقتاً کہتا ہے کہ میں ایمان والوں سے محبت کرتا ہوں۔ خدا ایسے ہی بندوں سے محبت کرتا ہے۔ قرآن سے تخلیق آدم کے مقاصد میں ایک مقصد تو ظاہر ہے، ہو سکتا ہے یہ مقصد تخلیق آدم کا لازمی مقصد ہو، جیسے انسانیت کے اجتماع سے پیدا ہونا ہے، اور یہی انسانی گروہ خدا سے محبت کے رشتے میں آزادانہ طور پر منسلک ہو جائے گا۔ انہیں صرف اپنی زندگیوں میں دوسرے رشتوں کے حسن سے مستفید ہونے کا تجربہ ہوگا، بلکہ یہی تجربہ خدا سے محبت کا باعث ہوگا، جو ان کی خوشیوں کا باعث ہوگا، نہ صرف اس زندگی میں بلکہ اس سے بعد آنے والی زندگی میں بھی۔ جب سب کچھ تباہ ہو جائے گا، تمام لوگ بکھر جائیں گے۔ خیر، میں سوچتا ہوں کہ تم نے ہمیں اپنے ساتھ پیار کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے، یا ہمیں اپنی محبت کا تجربہ کروانے کے لیے، لیکن اے خدا، تم نے ہمیں یہ پیار جنت میں کیوں نہ دیا؟ تم نے ہمیں محبت سکھائی، ہمیں اس کے لیے تیار کیا۔ تمہیں خبر تھی کہ مجھ سے پیار کرے گا۔ جب میں نے قرآن پڑھ لیا تو میں نے سوچا کہ یا تو میں گونگا ہوں یا یہ کتاب کچھ نہیں بتاتی، لیکن میں نے اسے پڑھنا ترک نہ کیا۔ میں نے سوچا کہ اگلا کام کیا ہے، لہٰذا خدا کے ساتھ رشتہ محبت میں منسلک ہونے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اگر ہم ایمان لاتے ہیں تو ہم اچھا کرتے ہیں اور ہمیں ایک عظیم امن اور خوشی کا تجربہ ہوتا ہے۔ اس زندگی میں نہ صرف ہمارے رشتے سے بلکہ تمام لوگوں کے ساتھ، لوگ جو ہمارے ارد گرد ہیں، ہمارے اس دنیا میں امن کا باعث ہوں گے، خواہ ہمیں جد و جہد کرنی پڑے یا زندہ رہنا پڑے یا تکلیف اٹھانی پڑے۔ لیکن مجھے نہیں پتا چلا کہ آپ کو اس کی خبر ہے کہ یہ تکلیف دہ کاروبار کیوں کیا گیا اور ہمیں جنت میں ہی رہنے کیوں نہ دیا گیا۔ ہمیں خدا سے رشتہ محبت میں منسلک کرنے کے لیے تخلیق کیا گیا، یا ان سب چیزوں کا تجربہ کروانے کے لیے جو سب پیشکش کے طور پر سامنے آئی ہیں؟ اب کرنے والا فطری کام یہ ہے کہ ہم اس رشتے میں منسلک دونوں حصے داروں کا مطالعہ کریں۔ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے کیا ارشاد فرماتا ہے؟ یہ ہم سے کیا پوچھتا ہے؟ یہ کیا چاہتا ہے؟ اور قرآن خدا کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ تب خدا سے گفتگو کرنے کے لیے کچھ ہے اور ان کے درمیان کچھ ضروری تعلق ہے جس کی نسبت کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ میں اپنے آپ میں سوچتا ہوں کہ جو کوئی بھی اس کتاب کا مصنف ہے، اب میں جانتا ہوں کہ وہ زبردست حد تک ذہین ہے۔ وہ اگرچہ اس انسانی، ان پڑھ اور غیر مہذب علاقے سے آیا ہے، ایسے لوگ جن کی کوئی علمی تاریخ نہیں ہوتی ایسے ہی الفاظ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، جن کی کوئی کتاب نہیں ہوتی کہ جو پیش بینی کرے، اگرچہ وہ صحرا سے آتا ہے، ثقافت کے بارے میں حالانکہ وہ اسی فضا سے نکلا ہے، اور جو ذہن اس کے پیچھے ہے بہت عقل مند ہے، واقعی طور پر عقل مند جو ماحول سے نکلا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کو علم ہے کہ وہ عظیم ہے، بہت عظیم، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جو اس سوال کا جواب آپ کسی سے توقع کرتے ہیں، پوری انسانی تاریخ میں کوئی بھی اس سوال کا جواب دینے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ لہٰذا قرآن کو ایمان والوں کے لیے کیا کہنا پڑتا ہے؟ ان کے لیے اس کی ضرورت ہے، پھر خدا کے متعلق سوچتا ہے، تب کسی ضروری رشتے پر۔ قرآن ان سے کیا دریافت کرتا ہے جو ایمان لائے؟ قرآن خدا سے محبت کے کئی طریقے بتاتا ہے۔ ایسی چیزوں کی فہرست تیار کرنا تو مشکل کام نہیں جو قرآن ہم سے کروانا چاہتا ہے۔ اچھے اعمال کا سبب کیا ہوگا؟ وقتاً فوقتاً خدا پر ایمان رکھنا، اس سے رشتہ استوار کرنا اور نیک اعمال کرنا وغیرہ، اور ایسے کئی اچھے عمل جو قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ جب ہم اسے پڑھتے ہیں تو یہ بتاتا ہے کہ کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ ہمیں مل جل کر رہنا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے پر رحم کرنا چاہیے۔ یہاں میرے پاس کچھ حوالے ہیں، لیکن میں ان کی فہرست نہیں بناؤں گا۔ ہمیں معاف کرنا چاہیے، ہمیں کمزوریوں کی حفاظت کرنی چاہیے اور دفاع کرنا چاہیے، بے کسوں کا۔ ہمیں علم و حکمت سیکھنی چاہیے۔ خواتین و حضرات، ہمیں مہربان، سچا اور پرامن رہنا چاہیے اور دوسروں سے محبت کرنی چاہیے۔
میں یہاں ایک آیت پیش کروں گا کیونکہ وقت پورا ہو چکا ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اور جو مہربان ہیں، ان کے لیے ہم نے اس کتاب کو آسان بنا دیا تاکہ وہ اسے اپنی زبان میں سمجھ سکیں، تاکہ ہم دوسروں سے محبت کرنا سیکھ لیں۔ خیر، ٹھیک ہے، میں اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن اب میرے پاس وقت نہیں ہے۔ قرآن ہمیں خدا کے بارے میں کیا بتاتا ہے، آپ کو محسوس کرنا ہوگا۔ میں نے پہلی بار قرآن کا مطالعہ کیا اور اب میں یہ بات جانتا ہوں کہ قرآن کیا بتاتا ہے۔ قرآن ایسا کچھ نہیں بتاتا کہ جس کا موازنہ ہم خدا سے کریں۔ وہ ہر قسم کے موازنے سے مبرہ ہے، ہم اس کی تعریف نہیں کر سکتے۔ یہاں اس کی وجہ موجود ہے کہ یہ ہماری سوچ میں نہیں آ سکتا۔ وہ زمان و مقام سے آزاد ہے جبکہ ہم محدود ہیں۔ وہ لافانی ہے اور ہم فانی ہیں۔ وہ جسم نہیں رکھتا، ہم جسم رکھتے ہیں، لہٰذا ہمارے پاس اسے خود سے تشبیہ دینے کا کوئی جواز موجود نہیں۔ اسے کوئی چیز سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ میں نے سوچا، او میرے خدایا، میں کتنا نزدیک ہوں اور پھر بھی دور ہوں، کیونکہ مجھے اس اہم رشتے کی سمجھ نہیں آئے گی جو ہمارے اور خدا کے درمیان موجود ہے، کیونکہ یہ تین چیزیں اس جگہ فٹ بیٹھتی ہیں۔ کیونکہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کبھی خدا کو صحیح طور پر نہیں سمجھ سکتے، یہ کم از کم اس حد تک جتنا میں خیال کرتا ہوں۔ لہٰذا میں نے قرآن کو نیچے رکھ دیا۔ جب میں نے اسے ختم کر لیا، کچھ میں اپنے خوف کی وجہ سے نا امید ہو گیا، کیونکہ میرا خیال تھا کہ میں نے مصنف کو سمجھنے کی شاندار کوشش کی ہے، لیکن میں ایسا ہرگز نہیں کر پایا۔ قرآن آپ کو خدا کے بارے میں لازمی معلومات فراہم کرتا ہے، کیونکہ جب آپ کوئی سورت پڑھنا شروع کرتے ہیں تو لکھا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب آپ یہ جملہ ختم کرتے ہیں کہ خدا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، خدا معاف کرنے والا ہے، مہربان خدا حفاظت کرنے والا سچا ہے، قرآن میں سینکڑوں صورتوں کے حوالے موجود ہیں جن میں خوبصورت ناموں سے بار بار پکارا گیا ہے، تقریباً ہر صفحے پر۔ جب میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا تو میں نے اپنی چھوٹی سی نوٹ بک میں ان سب کو ترتیب وار لکھ لیا، وہی نوٹ بک جو میں لکھنے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ خدا کی تکمیل عظمت کے لیے اپنے ذہن میں ترتیب دینا شروع کر دی۔ جو ہی میں ان ناموں کو یاد کرتا تو خدا کو مہربان پاتا، خدا جو رحیم ہے، اللہ جو درگزر کرنے والا ہے، جو عادل ہے، حفاظت کرنے والا ہے، بے قصوں کا ولی ہے، جاننے والا، مہربان ہے، محبت کرنے والا، تمام تر امن کا منبع، حق وغیرہ وغیرہ۔ جو کچھ بھی میں نے اس نوٹ بک میں ترتیب دیا، اس کی صفات کے بارے میں جو ہم انسان انہیں پیدا کرنے کا سوچ سکتے ہیں، قرآن نے مجھے بتایا کہ اللہ کا ملیت کا لامحدود سرچشمہ ہے، اور اچانک سب ٹکڑے جڑ گئے۔ تب میں نے دیکھا جس طرح آپ سب دیکھتے ہیں، مجھے سمجھ آنا شروع ہو گئی۔ اب یہ واضح ہے ہمیں یہ تمام خوبیاں کیوں کر پیدا کرنا ہوں گی۔ ہم یہاں موجود ہیں کہ ہم خدا سے رشتہ بنائیں، خدا کے نزدیک ہو کر، لیکن آپ کس طرح خدا کے نزدیک ہو سکتے ہیں جبکہ خدا اپنی حدوں میں لافانی ہے؟ وہ کب لافانی ہوتا ہے؟ آپ فانی ہوتے ہیں۔ وہ زمان و مکان سے آزاد ہے، تو آپ کیسے خدا کے قریب ہو سکتے ہیں؟ اگر میں آپ کے نزدیک ہونا چاہتا ہوں تو میرے پاس آپ کے ساتھ بانٹنے کے لیے کچھ ہونا چاہیے جو ہم میں یکساں ہو۔ مثال کے طور پر، اگر میں اس نوجوان سے قریب ہونا چاہوں جسمانی طور پر تو مجھے اس کی وجہ تلاش کرنا ہوگی۔ ہم دونوں جسم رکھتے ہیں اور میں اپنے جسم کی پوزیشن ایسی کرتا ہوں کہ میرا جسم اس کے جسم کے قریب ہو جائے۔ ہم دونوں جسم یکساں ہیں جسے ہم شیئر کر سکتے ہیں۔ اگر میں اس شخص کے قریب ہونا چاہوں ذہنی اعتبار سے تو مجھے دلائل کی ضرورت ہوگی، کیونکہ ہم دونوں میں عقل موجود ہے۔ اگر مجھے جذباتی طور پر اس شخص کے نزدیک ہونا ہو جو اس طرف بیٹھا ہے تو میں اس کے جذبات کو متاثر کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن کوئی کس طرح خدا کے نزدیک ہو؟ ہم میں کوئی شے یکساں نہیں جس کا باہمی تبادلہ کیا جا سکے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم عدم سے وجود میں آئے تو خدا ہمارے نفس میں سانس لیتا ہے۔ ہم اس دنیا میں آئے، ہمارے اندر صلاحیتوں کا سمندر ہے،
ہم ان صلاحیتوں کو ابھار سکتے ہیں جیسا کہ قرآن کہتا ہے، اور جب ہم ان صلاحیتوں کی نشو نما کرتے ہیں تو ہماری صلاحیت بڑھ جاتی ہے، نہ صرف زندگی کے حسن کا تجربہ کرنے کی صلاحیت بلکہ اس صنف لامحدود کے حسن کا مشاہدہ کرنے کی صلاحیت بھی پیدا ہو جاتی ہے جسے خدا کہتے ہیں، اور اس کے لامحدود دامن، لامحدود سچ، لامحدود محبت اور رحم کا تجربہ بھی ہم کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، اور وہ سب کچھ جو اس کے لامحدود اور کامل سرچشمے میں ہے۔ ہم ان سب صفات میں ترقی کرتے ہیں، ہم میں رحم کا جذبہ ابھرتا ہے، ہم میں اس زندگی اور اس کی اگلی زندگی کا تجربہ کرنے کی صلاحیت ترقی پاتی ہے، ہم مزید ترقی کرتے ہیں۔ رحم میں ہمیں خدا کے الرحمن الرحیم ہونے کا تجربہ ہوتا ہے۔ اسی زندگی میں نمازوں اور دوسری عبادتوں کے ذریعے خدا چونکہ عین حق ہے، اس لیے اس کے نزدیک ہونے سے ہمیں بھی حق کا مشاہدہ ہو جاتا ہے۔ ہمیں ان تمام چیزوں کا مشاہدہ ہوتا ہے جو خدا ہی کو زیبا ہیں۔ اللہ کے قرب کی وجہ سے ہم اس کے اندر نشو و نما پاتے ہیں، وہ ہماری فطرت سے جڑ جاتا ہے، اور ایسا محض جسمانی اور خیالات کی نزدیکی سے کچھ زیادہ ہے، کسی ہستی میں ڈل جانے سے افضل ہے، اور یہی خدا کے قرب کی قریب ترین شکل ہے جو آپ محسوس کرتے ہیں اور مشاہدہ کرتے ہیں۔ قرآن نے پسند اور مصیبتوں پر اتنا زور کیوں دیا ہے؟ تم نے تقریباً مجھے روک دیا، میرے ساتھ چال چلی، مجھے ترغیب دی اس فلسفے کو ماننے کی۔ ذرا ٹھہرے، ذہنی تکالیف کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہمیں ان کا تجربہ کیوں ہوتا ہے؟ جو ہی میں نے سوچا مجھے اس کا جواب مل گیا۔ ہم مخلوق ہیں، ہم نشو نما پاتے ہیں اور بن جاتے ہیں، اور ہاں، آپ جو چاہیں وہ بن سکتے ہیں، لیکن آپ میری تیار کی فہرست کے بارے میں کسی خوش فہمی کا شکار نہیں ہو سکتے جب تک آپ ان تین عوامل پر پیرا عمل نہ ہو جائیں۔ آپ جانتے ہیں ریاضی میں بھی تین پریمیسز ہوتے ہیں، اگر ہم ایک کو دور کرتے ہیں اور وہ لازمی ہو تو تینوں کی اہمیت یقیناً بڑھ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک کمپیوٹر پروگرام کرتے ہیں جو کبھی غلط سٹیٹمنٹ نہ دے، لیکن یہ ایک سچا کمپیوٹر نہیں بن سکتا۔ کبھی نہیں سنا کہ اس نے مجھے جیف کہہ کے بلایا ہو۔ یہی ربڑ کے کور والا ایک بہت ہی سچا کمپیوٹر ہے جو میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اگر اس کو پروگرام کیا جاتا تو یہ ایک سچا کمپیوٹر نہ ہوتا۔ آپ اس میں بلی کے سکین کا پروگرام ڈال سکتے ہیں تاکہ ہماری مدد ہو، لیکن اس سے یہ کمپیوٹر ہمدردانہ جذبات رکھنے والا نہیں بن سکتا۔ نہ ہی کبھی آپ سنتے ہیں کہ ڈاکٹر کہے جیف جب آپ بلی کا سکین کیا ہوا عکس دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ سب چیزیں ہمدردی ہیں، درگزر، سچ، خیال رکھنے والی محبت، یہ سب چیزیں پیدائشی ہیں، پسند، تکلیف اور عقل سے بالا ہیں۔ ہمدردانہ کام سر انجام دینے کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ کسی پر ہمدردی کی نظر ڈالنی پڑتی ہے۔ اول تو یہ کسی ایسے ماحول جو تکلیف میں کی تلاش کے بغیر ممکن بھی نہیں، جہاں ہم ان کی مدد کرنے کا بہانہ کرنے کا سوچ سکیں۔ ہمارے ذہن میں یہ روشن ہونا چاہیے کہ ہم کیا کرنے والے ہیں۔ اس کے لیے میرا کسی تکلیف میں مبتلا ہونا ضروری ہے۔ بغیر کسی ذہنی مرحلے کو طے کیے یہ ہمدردانہ فعل نہیں بن سکتا، اور اگر یہ بغیر آپ کی پسند کے سرزد ہو تو پھر ابھی یہ ہمدردانہ کام نہیں کہلا سکتا۔ اس کی پسند ہی اسے ہمدردانہ بناتی ہے۔ یہی صورتحال سچ ہے۔ اکثر اوقات ہم ہی نقصان کا رسک لے لیتے ہیں۔ پسند سے بھی بہت سی مصیبتیں آ سکتی ہیں، اور اس کے پیچھے بھی ایک سچ ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم پسند کے استعمال سے نتائج کو بدل کے رکھ دیتے ہیں صرف سچ بتا کر۔ اسی سے میرا استاد مجھے فیل کر دیتا ہے۔ اگر میں سچ نہیں بتاتا تو شاید مجھے اے مل جاتا۔ اس کی آخری مثال شادی کی ہے۔ کیا تمہیں یہ عورت اپنی بیوی کے روپ میں قبول ہے؟ بیماری و صحت کی حالت میں، امارت و غربت سے ماورا، جب تک آپ دونوں کو موت جدا نہیں کر دیتی۔ وہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا تم نے ایسا اپنی پسند سے کیا ہے؟ یہ امیر بھی ہو سکتی ہے اور غریب بھی، صحت مند بھی اور بیمار بھی، موت تک ایک مصیبت بھی ہو سکتی ہے۔ ایک دفعہ ایک نوجوان عورت نے مجھے بتایا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ مجھ سے حقیقی محبت نہیں کرتے۔ جب ترقی مشکل ہو جائے گی اور جب سب کچھ مشکل ہو جاتا ہے، ہم چٹان کی تہ میں ضرب لگاتے ہیں۔ جب میری جوانی ڈھل جائے گی تو تم مجھے چھوڑ جاؤ گے۔ اور وہ صحیح تھی۔
اور سمجھتی تھی محبت کیسی ہوتی ہے. یہی ساتھ رہنے کا وقت ہوتا ہے اور دکھ درد میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونے کا، نہ کہ چھوڑ دینے کا. یہاں یہ سوال کہ کیا آپ ان 3 اجزاء کو بروئے کار لائیں گے یا نہیں، جس کا اب صحیح وقت ہے. اب ایسے حالات میں یہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ قرآن ان پر کیوں زور دیتا ہے، لیکن ہم نے اسے پسے پشت ڈال دیا. لیکن ہمیں ان پر پیرا عمل ہونا پڑے گا، اس لیے یہ دیکھنا نہایت آسان ہوگا. خواتین و حضرات، صرف 30 سیکنڈ کیوں قرآن گناہوں کو انسان کی تباہی قرار دیتا ہے. قرآن کہتا ہے جب ہم گناہ کرتے ہیں، عربی میں اسے ظلم کہتے ہیں. آپ ظلم کے لیے جو بھی الفاظ ادا کریں یہ ہمارے خلاف ہی ہوتا ہے. ہم اپنے آپ کو تباہ کر لیتے ہیں جب ہم اس حالت میں نہیں رہتے جس میں پہلے ہوتے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم غیر موافق آب و ہوا میں ہوتے ہیں تو اپنی فطرت کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں. اور اس طرح ہم اپنے آپ کو حسن کے مشاہدے سے روک دیتے ہیں جو ہماری اس زندگی اور اس کے بعد کی زندگی کے ذخیرہ ہیں. رحم میں پرورش پانا جسمانی کام نہیں ہے. آپ کو آرام کے تجربے کی ضرورت ہے اور خوشی اور امن کے مشاہدے کی. اس زندگی میں جسمانی سطح پر مسرتیں. جب آپ پیدا ہو کر اس دنیا میں آتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو جسمانی طور پر تباہ کر لیتے ہیں. کسی حد تک رحم میں آپ اس طرح ڈر آتے ہیں تو زندگی کے سرد گرم ناموافق حالات، جراثیم اور بیماریوں سے بچاؤ کے لیے کچھ نہیں ہوتا، نہ ہی بھوک کے جذبے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، نیز کسی بھی جسمانی راحت کا تجربہ کرنے کے لیے آپ کے ہاتھ خالی ہوتے ہیں. یہ کیا ہے؟ سب معاملات اگلی زندگی میں قدم رکھنے کے لیے ہیں. اگر ہم خدا کے ساتھ اپنے رشتے کے ذریعے اسے اپنے اندر پیدا نہیں کرتے تو اسی زندگی میں ہمارا سامنا خوفناک مصیبتوں سے ہوگا جو جسمانی زندگی سے پہلے نہ تھا. ہمیں اس زندگی میں چین کا سانس نصیب نہیں ہوگا اور وہ زندگی کبھی نہ ختم ہونے والی آگ سے بھی بدتر ہوگی، جہنم سے بدترین جہنم جس کا تصور بھی محال ہے. تب قرآن ہمیں بتاتا ہے، جب یہ جنت دوزخ کی بات کرتا ہے، یہ بڑی ہی طاقتور علامتی زبان استعمال کرتا ہے اور ہمیں لازمی طور پر بتاتا ہے کہ بس ذرا تصور کیجئے اس عظیم خوشی کا اور شاندار امن کا، چین کا. ہمیں کبھی تجربہ ہی نہیں ہوا اور انجام کا یہ دروازہ آپ کے لیے کھلا ہے، لیکن دوسری ہی طرف کیا ہے ذرا تصور کیجئے. خوفناک عذاب جو ہر اس شے سے برا ہے جس کا آپ تصور کرتے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ قیامت کے روز فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ تم نے خود اپنے آپ کو تباہ کر لیا. قرآن کے مطابق یہ بات سچ ہے. میرے خیال میں اب مجھے بس کرنا چاہیے کیونکہ میڈم سپیکر اب مجھے گولی مارنے والی ہیں. حالانکہ اب بھی میری کئی باتیں ہیں جن پر بات کی جا سکتی ہے، لہٰذا اتنا لمبے عرصہ تک مجھے سننے کا شکریہ. اللہ آپ سب پر اپنی رحمتیں نازل کرے. May the peace and mercy of God be upon you all. Thank you so much. Assalamu alaikum. Thank you.